بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام أحب إلى الله أن يتعبد له فيها من 10 ذي الحجة يعدل صيام كل يوم منها بصيام سنة وقيام كل ليلة منها بقيام ليلة القدر. وقال عليه الصلاة والسلام ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء. وقال عليه الصلاة والسلام. بزرگوں، بھائیو، دوستو، اللہ جل جلالہ امن والو کا بے پایا کرم و احسان ہے، فضل ہے کہ اللہ جل شانہ نے ہم سب کو یوم عرفہ کے مبارک دن نماز جمعہ کے لیے حاضر ہونے کی سعادت مرحمت فرمائی، اور قربانی کا پس منظر آیات قرآنیہ کی روشنی میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ لب کشائی کا موقع عنایت فرمایا، قبل اس کے کہ اللہ جل شانہ صحیح بات کہنے کی، صحیح بات سننے کی اور صحیح بات پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بزرگوں، بھائیو، دوستو، محبوبان الہی کو امتحانوں اور آزمائش کی سخت ترین منزلوں سے گزرنا پڑتا ہے، اور قدم قدم پر جانثاری، تسلیم و رضا کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے۔ امت مسلمہ کا اجماع ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بعد تمام مخلوقات میں انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام کا مرتبہ ہے، اور وہی اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب اور اقرب ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی گئی آزمائش میں پورے اترے، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے رب کریم کے ہر حکم کے سامنے سر تسلیم خم کیے۔ انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام کو اشاعت دین کی محنت کے سبب امتحانوں، آزمائش سے، ابتلاؤں سے دوچار ہونا پڑا۔ ہر نبی اور ہر رسول کے امتحان کا انداز مختلف تھا۔ اللہ تعالیٰ کے انہی برگزیدہ پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر سیدنا حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر اور تسلیم و رضا اور اطاعت ربانی کے پیکر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا خلیل یعنی گہرا دوست قرار دیا، اور حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی ساری زندگی استقامت دین کے لیے پیش کی جانے والی عظیم قربانیوں سے عبارت ہے۔ اللہ رب العزت کو آپ کا جذبہ قربانی و استقامت اس قدر پسند آیا کہ یہی جذبہ قربانی ہر دور کے لیے ایمانی معیار اور کسوٹی قرار دیا گیا ہے۔ آپ ہر امتحان و آزمائش میں کامیاب و کامران ہوئے، جس کا اجمالاً تذکرہ سورہ صافات کی ان آیات سے ملتا ہے۔ اللہ جل شانہ کا قرآن کریم میں ارشاد ہے، اللہ جل شانہ نے قرآن کریم میں اس طرح نقشہ کھینچا ہے،
وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام عليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين إلى آخره. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا میں اپنے رب کی خاطر یہاں سے نکل جاتا ہوں اور ضرور میرے رب میری رہنمائی کریں گے. یہاں سے حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے ذبح والا مشہور واقعہ بیان ہوا ہے. یہ واقعہ سورہ صافات ہی میں ذکر ہے، باوجود کہ قرآن کریم میں متعدد مقامات پر حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر آیا ہے، لیکن یہ واقعہ اس صورت کے علاوہ کسی دوسری جگہ نہیں ملتا. یہ انسانی تاریخ کا ایسا اثر انگیز واقعہ ہے جس کے تصور ہی سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. یوں تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری زندگی اللہ کی رضا کی خاطر ابتلاؤں اور آزمائشوں میں گزری، لیکن یہ ابتلا اور یہ آزمائش ان تمام ابتلاؤں اور آزمائشوں سے زیادہ سخت اور مشکل تھی کہ آپ کو خواب میں بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا. آپ تسلیم و رضا کا پیکر بن کر فوراً تیار ہو گئے. بیٹے کو خواب سنایا تو وہ بھی پیکر تسلیم تھا. آپ بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا کر ذبح کرنے لگے. فوراً اللہ کی طرف سے وحی آئی، اے ابراہیم تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، بے شک یہ بہت سخت اور کٹھن آزمائش تھی. اب لڑکے کو چھوڑو اور تمہارے پاس جو یہ مینڈا کھڑا ہے اس کو بیٹے کے بدلے میں ذبح کر دو. ہم نیکوکاروں کو اسی طرح نوازتے ہیں. تورات کی روایت کے مطابق جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 86 سال ہو گئی تب آپ کی دوسری بیوی حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن مبارک سے حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام پیدا ہوئے. اور جب عمر مبارک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 100 سال ہو گئی تو پہلی بیوی یعنی حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن مبارک سے حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے. ساری زندگی آزمائشوں اور ابتلاؤں میں گزری. ذرا کچھ دیر رک کر تصور کیجئے، سوچئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کا کیسی آزمائش کی گھڑی رہی ہوگی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے جب نمرود نے دہتی ہوئی آگ تیار کرائی تھی، ایک طرف نارے نمرود یعنی نمرود کی آگ اور اس کے چیلے چپاٹے ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آگ میں جلنے کا تماشا دیکھنے کے لیے بےتاب ہیں، اور دوسری طرف حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کا عشق حقیقی تھا جو بار بار آگ میں کودنے کے لیے کچوکے لگا رہا تھا. بلاخر آپ بے دھڑک آگ میں کود پڑے اور خدائی فرمان یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ تو میرے ابراہیم میرے خلیل کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی بن جا. ابراہیم علیہ السلام پر کہ آگے آگ ان کا کچھ نہ بگاڑ سکی، اور دنیا نے دیکھا کہ آتش نمرود کی آگ میں عشق حقیقی یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کس طرح پنپتا اور پروان چڑھتا ہے. سچ ہے، کسی شاعر نے خوب کہا ہے، آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایماں پیدا، آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایماں پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا. پھر تصور میں لائیے تو ذرا سوچئے، غور کیجئے، تدبر کیجئے، تأمل کیجئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فدائیت کو حکم ہوتا ہے کہ اپنی بیوی اور اپنے بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اس سنسان وادی میں چھوڑ کر آئیے جہاں نہ آدم زاد، ایسا ویرانہ جہاں صرف چلچلاتی دھوپ ہے، نہ کھانا ہے، نہ پانی، نہ کوئی قریب اور عزیز، اور نہ کوئی خبر گیری کرنے والا، اور نہ کوئی راہ گیر راستے سے گزرنے والا بھی نہیں، جہاں نہ اپنا کوئی ہو نہ بیگانے کی کوئی خیر خبر ہو. حضرت ابراہیم علیہ السلام خدا کا حکم پاتے ہی بیوی اور بچے کو اس جھلسی ہوئی پہاڑیوں اور کھانے پینے سے خالی وادی میں چھوڑ کر آ گئے. یہ بالکل نہ سوچا کہ اس تپتی ہوئی وادی میں ممتا کی ماری ایک ماں اور شیر خوار بچے کا کیا ہوگا. بس خدا کا حکم ملتے ہی تعمیل کے لیے فوراً تیار ہو گئے اور حکم کو عملی شکل دینے میں ذرہ برابر بھی تاخیر نہ کی. حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ننھے منھے بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام پر اس وحشتناک وادی میں کیا گزری.
ذرا سوچئے، یہ بھی تاریخ کا ایک باب ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فدائیت کا مظہر ہے۔ اس تپتی ہوئی وادی میں وہ دودھ پیتا بچہ جب دیوار کعبہ سے ایڑیاں رگڑتا تو ماں تڑپ تڑپ کر کبھی صفا کی طرف دیکھتی کہ شاید کوئی قافلہ نظر آ جائے اور پانی مل جائے، اور کبھی دوڑتی ہوئی مروہ پر چڑھتی کہ شاید ادھر کوئی قافلہ گزرتا ہوا دکھائی دے، پھر بھاگی بھاگی بچے کو دیکھنے آتی کہ کس حال میں بچہ ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دیکھنے آتی کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کس حال میں ہیں۔ اس معصوم کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دیکھ کر پھر پانی کی تلاش میں صفا مروہ کا چکر لگاتی، اور جب امید کی کوئی کرن نظر نہ آتی تو بے قرار ہو جاتی، کلیجے منہ کو آنے لگتا، تاہاں کہ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لاڈلے کی ایڑیوں کی رگڑ سے پانی کا چشمہ جاری فرما دیا جو زمزم کے نام سے مشہور ہے، اور اس وقت سے اب تک اسی طرح جاری اور ساری ہے۔ اللہ اکبر! فدائیت کا یہ نمونہ اب کون پیش کر سکتا ہے کہ ابھی ایک امتحان ختم نہیں ہوا کہ دوسرا شروع ہو گیا۔ جب بچہ بڑا ہو گیا اور بوڑھے باپ کو کچھ سہارا دینے کے لائق ہوا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دکھایا گیا کہ وہ اپنے لاڈلے کو اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں۔ چونکہ انبیاء علیہ السلام کا خواب بھی وہی کے درجے میں ہوتا ہے، اس لیے صبح اٹھتے ہی اس خواب کا تذکرہ اپنے بیٹے اور پیارے بیٹے حضرت سیدنا اسماعیل علی نبینا علیہ السلام سے کیا۔ اس موقع پر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہوئی اور نہ کوئی قلق اور افسوس ہوا، کیونکہ ان کا قلب محبت الہی سے سرشار تھا، اور بطور امتحان بیٹے سے سوال کیا، تمہاری رائے اس بارے میں کیا ہے؟ تمہاری رائے اس معاملے میں کیا ہے؟ یہاں کسی شخص کے دل میں یہ خنجان اور یہ اشکال اور یہ اعتراض پیدا ہو سکتا ہے کہ کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خدائی حکم کی تعمیل کرنا بیٹے کے اتباعی جواب پر منحصر تھا؟ ایسا کوئی نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، بلکہ ان سے یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام سے صلاح و مشورے میں بہت سارے اسرار و حکم پنہا یعنی چھپے ہوئے ہیں۔ علماء مفکرین اور علماء مفسرین اور علماء مجتہدین فرماتے ہیں پہلی حکمت یہ تھی کہ ان میں اطاعت خداوندی کا جذبہ اور ولولہ کس حد تک ہے یہ بات کھل کر سامنے آ جائے، نیز ان کے حوصلے کو بھی پرکھنا اور جانچنا تھا مقصود تھا۔ دوسری حکمت یہ بتائی جاتی ہے کہ وہ اسے قبول کریں تو مستحق اجر ہوں گے۔ تیسری حکمت یہ تھی کہ عین ذمات وقت ممکن تاکہ محبت پدری یعنی باپ کی محبت طبیعی اور تقاضائے انسانی سے اس کام میں آڑے نہ آ جائیں۔ اس وجہ سے نبی موصوف سیدنا حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام نے اپنے بیٹے سیدنا حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام سے مشورہ کیا تھا۔ قرآن کریم نے اس واقعے کو اس انداز سے بیان فرمایا ہے، فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ۔ سو جب وہ لڑکا ایسی عمر کو پہنچا کہ ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کے ساتھ چلنے پھرنے لگا تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، برخوردار میں دیکھتا ہوں کہ تم کو اللہ جل جلالہ عم نوالہ کے حکم سے ذبح کر رہا ہوں، سو تم بھی سوچ لو تمہاری کیا رائے ہے۔ وہ بولے، ابا جان ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ ابا جان آپ کو جو حکم ہوا ہے آپ کر گزریے، انشاءاللہ آپ مجھ کو صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ یہ امتحان کس قدر سخت تھا اس کی طرف اشارہ خود اللہ رب العزت نے فلما بلغ معه السعی سے اشارہ فرما دیا کہ ارمانوں سے تمناؤں سے دلی تڑپنوں اور دلی دھڑکنوں اور دلی تمناؤں اور دلی خواہشوں سے مانگے ہوئے اس بیٹے کو قربان کرنے کا حکم اس وقت دیا گیا جب یہ بیٹا اپنے باپ کے ساتھ چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا تھا۔ ذرا تصور کیجئے، ذرا غور کیجئے، پرورش کی مشقتیں، صعوبتیں، تکلیفیں برداشت کرنے کے بعد اب وقت آیا تھا کہ وہ قوت بازو بن کر باپ کا سہارا ثابت ہو، باپ کے کاموں میں ہاتھ بٹائے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 7 سال یا 13 سال کی تھی۔
یوں تو ذبح کرنے کا یہ حکم براہ راست کسی فرشتے وغیرہ کے ذریعے بھی نازل کیا جا سکتا تھا، لیکن خواب میں دکھانے کی بظاہر حکمت یہ تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اطاعت شعاری اپنے کمال کے ساتھ ظاہر ہو۔ خواب کے ذریعے دیے ہوئے حکم میں انسانی نفس کے لیے تعویلات کی بڑی گنجائش تھی، لیکن حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ السلام نے تعویلات کا راستہ اختیار کرنے کے بجائے اللہ رب العزت کے حکم کے آگے سرے تسلیم خم کر دیا، اور اس امتحان میں 100% کامیابی ہوئی۔ ساری زندگی ابتلاؤں کی اور آزمائشوں کی۔ اللہ اکبر۔ قربانی کا یہ واقعہ بھی جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فدائیت کا مظہر ہے، وہیں اس واقعے سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بھی مثال جذبہ جانثاری کی شہادت ملتی۔ اس کے علاوہ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کم سنی ہی میں اللہ رب العزت نے انہیں کیسی ذہانت و ذکاوت اور کیسا علم اور فہم اور کیسی سمجھ اور فراست سے علم عطا فرمایا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سامنے اللہ کے کسی حکم کا حوالہ نہیں دیا تھا، بلکہ محض ایک خواب کا تذکرہ فرمایا تھا، لیکن حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام سمجھ گئے کہ حضرات انبیاء علیہ السلام کا خواب وہی ہوتا ہے، اور یہ خواب بھی در حقیقت حکم الہی ہی کی ایک شکل ہے۔ چنانچہ انہوں نے جواب میں خواب کے بجائے حکم الہی کا ذکر کیا اور والد بزرگوار کو یہ کہہ کر یقین دلایا، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ ابا جان، جس بات کا آپ کو حکم دیا گیا ہے اللہ رب العزت کی جانب سے، اسے کر گزریے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، صابرین میں سے پائیں گے۔ اللہ، یہ جذبہ قربانی اور یہ فدائیت کے بیٹے کے گلے پر چھری چلا دی، اور یہ اقدام فداکاری کی چھری تلے گردن رکھ دی، اور خلیل اور ذبیح دونوں نے اپنا ادا کر دیا۔ قرآن نے بھی اعلان کر دیا، قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزي المحسنین، تم نے خواب کر سچ کر دکھلایا، ہم مخلصین کو ایسے ہی صلہ دیا کرتے ہیں۔ یعنی اللہ کے حکم کی تعمیل میں جو کام تمہارے کرنے کا تھا، اس میں تم نے اپنی طرف سے کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی، کوئی کسر نہیں چھوڑی، اور آزمائش میں پورے کامیاب رہے۔ اور یہ ادائے قربانی اللہ کو اتنی پسند آئی کہ رہتی دنیا تک کے لیے یادگار اور قرب خداوندی کا ذریعہ بنا دیا، جسے امت مسلمہ ہر سال مناتی ہے۔ اور اس قربانی میں در حقیقت مسلمانوں کے اس عقیدے کا علاج ہوتا ہے کہ انسان کو اللہ رب العزت کے حکم کے آگے اپنی عزیز سے عزیز ترین چیز کو، اپنی عزیز سے عزیز ترین چیز کو بھی قربان کرنے سے دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ اس واقعے پر مشتمل سورہ صافات کی آیات قرآنیہ 99 تا 111 کو پھر پڑھیں، بار بار پڑھیں، تصور کریں، غور کریں، تدبر کریں۔ رحمان و رحیم اور رؤوف و شکور رب کریم کے یہاں اپنے مخلص بندوں کی کیسی قدردانی ہوتی ہے، اس کا اظہار اس آیات کے ایک ایک لفظ سے، ایک ایک جز سے، ایک ایک حرف سے ہو رہا ہے۔ اس رب شکور کی رحمت تو آج بھی عام ہے، بس بندوں کی طرف سے انابت و اطاعت کی ضرورت ہے۔ کاش اس کا کچھ حصہ کچھ سما ہم بد افعال اور بد سیاکار کو بھی اللہ جل شانہ اپنے جوار رحمت کے تئیں نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے تھے اسماعیل کو آداب فرزندی، سکھائے کس نے تھے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ شروع میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی 2 احادیث نبویہ تلاوت کی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من ایام احب الی اللہ ان یتعبد له فیہا من 10 ذی الحجۃ
يعدل صيام كل يوم منها بصيام سنة وقيام كل ليلة منها بقيام ليلة القدر. اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے عشرہ ذی الحج کے شروع کے 10 دنوں سے بہتر کوئی زمانہ نہیں، کوئی دن نہیں، کوئی رات نہیں. ان میں ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر، اور ایک دن کی عبادت شب قدر کی عبادت کے برابر ہے. حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضل ایام الدنیا ایام العشر، دنیا کے ایام میں افضل ترین ایام ذو الحج کے ابتدائی 10 دن ہیں. اسی وجہ سے سعید بن جبیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سیدنا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیان کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان آیات عشرہ میں سخت ترین محنت سے اعمال صالحہ انجام دیتے تھے. ذو الحج کی ابتدائی 10 دنوں کی ایک اہم فضیلت ہے. بڑے بڑے مفسرین یعنی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام المفسرین، اس امت کے سب سے بڑے مفسرین گزرے ہیں، اور بڑے بڑے مفسرین نے بھی ذو الحج کے ابتدائی 10 دنوں کی بہت فضیلت اور افضلیت اور برتری بیان کی ہے. انہی میں سے ایک دن عرفہ کا بھی ہے، یعنی آج کا دن یوم عرفہ بولتے ہیں نا، جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من یوم اکثر من ان یعتق اللہ فیہ عبدا من النار من یوم عرفہ وَإِنَّهُ لَيَدْنُو ثُمَّ يُبَاهِي بِهِمُ الْمَلَائِكَةَ فَيَقُولُ مَا أَرَادَ هَؤُلَاءِ. عرفہ کے دن سے زیادہ، یعنی آج کا دن، یعنی 9 ذی الحج، آج کا دن عرفہ کے دن سے زیادہ اللہ تعالیٰ کسی اور دن جہنم سے آزادی نہیں عطا فرماتے. اس دن یعنی عرفہ کے دن اللہ تعالیٰ قریب ہوتے ہیں. کس سے قریب ہوتے ہیں؟ بندوں سے قریب ہوتے ہیں، پھر ان کے ذریعے اپنے فرشتوں سے فخر کرتے ہیں. کن کے ذریعے؟ جو لوگ عرفہ میں ٹھہرے ہوئے ہیں، حاجی مرادیں، جو لوگ عرفہ میں ٹھہرے ہوئے ہیں اپنے فرشتوں سے فخر کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ لوگ کیا چاہتے ہیں. حضرت ابو قتادہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صیام یوم عرفۃ انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ والسنۃ التي بعدہ. مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ یوم عرفہ یعنی آج کا دن 9 ذی الحجہ کا روزہ گزشتہ 1 سال اور آئندہ 1 سال کے گناہوں کے معافی کا ذریعہ اور کفارہ ہو جائے گا. ایک دوسری روایت میں آیا ہے کہ 1000 روزوں کے برابر ہیں. عید کی رات کے فضائل، یعنی آج کی جو رات ہوگی وہ عید کی رات ہوگی یہاں ہندوستان میں، اور عید کی رات میں بیدار رہ کر عبادت میں مشغول رہنا بہت بڑی فضیلت اور افضلیت کا باعث اور ثواب کا موجب ہے. چنانچہ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قام لیلۃ العیدین محتسبا للہ لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب. ابن ماجہ کی حدیث ہے، جو شخص عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی راتوں میں اللہ جل شانہ سے اجر و ثواب کی امید رکھتے ہوئے اخلاص سے قیام کرتا ہے، یعنی نماز پڑھتا ہے، راتوں میں کھڑا ہوتا ہے، قیام و قعود کرتا ہے، رکوع و سجود کرتا ہے، ذکر الہی کرتا ہے، تو اس دن اس کا قلب مردہ نہیں ہوگا. جس دن قلوب مردہ ہو جائیں گے، مطلب اس سے قیامت کے دن جب دلوں پر قیامت کی ہولناکی، خوفناک خوف، گھبراہٹ اور دہشت پھیلی ہوئی ہوگی، اللہ اس شخص کے دل کو سکون عطا فرمائیں گے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 5 لیال لا ترد فیہن الدعاء لیلۃ الجمعۃ وأول لیلۃ من رجب ولیلۃ النصف من الشعبان ولیلۃ العیدین. 5 راتیں ایسی ہیں. کتنی راتیں بھائی؟ 5 راتیں ایسی ہیں جن میں دعا کو رد نہیں کیا جاتا. جمعہ کی شب یعنی جو کل رات کی گزری نا، جمعرات کی رات، تو جمعہ کی رات میں
رجب کی پہلی شب، شعبان کی 15ویں شب، اور دونوں عیدوں کی یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی رات، عید الاضحیٰ کی رات یعنی آج کی جو رات ہوگی وہ، اور سیدنا حضرت اقدس امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ کہا جاتا ہے کہ 5 راتوں میں دعا زیادہ قبول ہوتی ہے، جمعہ کی رات، عید الاضحیٰ کی رات، عید الفطر کی رات، رجب کی پہلی رات، نصف شعبان کی رات۔ میں نے ان تمام راتوں کے متعلق جو بیان کیا ہے اسے مستحب سمجھتا ہوں، فرض نہیں سمجھتا ہوں۔ مفہوم یہ ہوا کہ 5 راتیں ایسی ہیں کہ ان میں انسان اللہ تعالیٰ سے جو دعا مانگتا ہے اللہ اس کی دعا قبول فرماتے ہیں، اس کی دعا رد نہیں کرتے۔ عید کی رات میں عبادت وجوب جنت کا ذریعہ ہے۔ آج کی رات میں معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھے یہ بات پہنچی ہے، جو شخص 5 راتوں میں اللہ کی عبادت کر لے تو جنت اس کے لیے واجب ہو جاتی ہے، جنت اس کے لیے واجب ہو جاتی ہے، ضروری ہو جاتی ہے۔ کون فرما رہے ہیں؟ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 8ویں ذی الحج کی رات، 9ویں ذی الحج کی رات یعنی جو رات گزر گئی کل، جس کو عرفہ کی رات کہتے ہیں، عید الفطر کی رات، عید الاضحیٰ کی رات، اب جو آج رات آئے گی نا، آج کی رات بھی 5 راتوں میں شامل ہے۔ 8ویں ذی الحج کی رات، 9ویں ذی الحج کی رات جس کو عرفہ بھی کہتے ہیں، عید الفطر کی رات، عید الاضحیٰ کی رات، آج کی رات 15ویں شب کی رات۔ اس لیے یہ جو عید کی رات ہے ہم اس کو غفلت میں نہ گزاریں، قیام کریں، نوافل کریں، نوافل پڑھیں، عبادات کریں، ریاضات کریں، مجاہدات کریں، مشقت اور صعوبت برداشت کریں، اللہ کو راضی کریں۔ دنیا بہت مختصر ہے بزرگوں، دنیا بہت مختصر ہے، اصل خوشیاں تو موت کے بعد ہیں، اصل زندگی تو موت کے بعد ہے۔ ہمیشہ ہمیش کی زندگی لا ابد، ہمیشہ ہمیش دنیا کی خوشیوں کی کیا حیثیت ہے؟ اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ جل شانہ ہمیں ان تمام راتوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے اور کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔